معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے۔ سب ہیڈنگ: جب مغربی محاذ ابھی خاموش نہیں ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ ایسا 1972 میں ہوا، جب میں لاہور سے مختلف گاڑیوں میں مفت لفٹ لے کر لندن عازم سفر تھا۔ دوسری مرتبہ 25 برس بعد ایک ولندیزی دوست کے ساتھ، اور تیسری مرتبہ بروز بدھ 7 اگست کے دن میں ایک بار پھر وہاں موجود تھا، ایک لاہور زائر کی حیثیت سے اپنے قدیم شہر کے مدفونوں کو دیکھنے گیا ہوا تھا۔ ہر بار یہ ایک غیر معمولی رکت انگیز لمحہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بیلجیم کے شہر ایپرے میں وہ 64,000 سے زائد مدفن ہیں۔ ہندوستانی افواج کی لاہور ڈویژن کے جوان برطانوی سلطنت کی توپوں کا ایندھن، ان کے فوتی نامے اب بھی نہایت شاندار تعمیر کردہ مینن گیٹ کی دیواروں کی زینت ہیں، جنہوں نے فلینڈرز، سوم اور ایپرے کے جان لیوا میدان جنگ میں اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ مغربی محاذ پر ہندوستانی افواج کی لاہور ڈویژن اور میرٹھ انفینٹری ڈویژنوں کی عظیم یادگار سر ہربرٹ بیکر نے ڈیزائن کی تھی، اور اس کا افتتاح نیو شیپل کے مقام پر 1927 میں ہوا تھا۔ جنگ عظیم اول کے ابتدائی برسوں میں خون ریز ترین اور مشہور جنگی معرکے کی جائے وقوع تھی۔ فوت شدگان کی یہ لمبی چوڑی فہرست تقریباً تمام کی تمام برصغیر کے ناموں پر مشتمل ہے، اور ان میں سے متعدد با تعداد لاہور ڈویژن سے تعلق رکھنے والے جوانوں کی ہے۔ موچی دروازے کا سپاہی محمد احمد اپنے والدین کے نام خط میں لکھتا ہے: یہ جنگ نہیں، یہ تو دنیا کا خاتمہ ہے۔ اس کا یہ خط آج بھی ایپرے سے ذرا بیرون واقع عجائب گھر میں فریم کیا ہوا دیوار پر لٹک رہا ہے۔ اس کا نام مینن گیٹ کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ وہ ایپرے ہی میں کہیں دفن ہے، کیونکہ وہ لوٹ کر گھر نہیں آیا۔ 1,61,000 دوسرے جوانوں کی طرح، جن میں سے اکثریت لاہور ڈویژن اور میرٹھ انفینٹری ڈویژنوں کی تھی، اس زمانے کے لاہور کی جوان سال نسل کے تقریباً 5% لوگوں کے اجسام اور ارواح ایپرے، سوم اور فلینڈرز کے جنگی میدانوں میں دفن ہیں۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ جنگ عظیم اول کی وجہ سے لاہور شہر اور اس کے مضافات کا کس قدر نقصان ہوا تھا۔ برطانوی فوجی سینسرشپ نے بظاہر صورتحال کو قابو کیے رکھا، لیکن اس کے باوجود عوام تک پہنچنے والے خطوط نے پنجاب میں 1919 میں وسیع تر ہنگاموں میں خاطر خواہ کردار ادا کیا۔ لاہور کے پٹواریوں کو اپنی اپنی پٹوار سے صحت مند نوجوانوں کی تلاش اور انہیں زبردستی انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرانے کا کام سونپا گیا تھا۔ بصورت دیگر انہیں ان کی نوکریوں سے فارغ خطی تھی۔ چنانچہ اگست 1914 میں اولین جتھے فرانس اور بیلجیم پہنچنے شروع ہو گئے تھے۔ ایک سال کے اندر اندر لاہور اور میرٹھ کے 1,61,000 سپاہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ لاہوریوں کو ایپرے کے مقام پر جنگ میں جھونک دیا گیا۔ 1914 میں اکتوبر کا مہینہ تھا جب جرمنی کی افواج نے حملہ کر دیا۔ لاہوریوں نے دفاع کیا، اور اس قدر غیر معمولی دفاع کیا کہ انہیں حکم ملا کہ جرمنوں کے مورچوں پر جوابی حملہ کر دیں۔ اسی شام اکتوبر کی سخت سرد اور بھیگی شام کو جوابی حملہ کر دیا گیا۔ مشین گنیں کھڑکھڑاتی رہیں اور لاہوری آگے بڑھتے چلے گئے اور بھاگ بھاگ کر گرتے رہے۔ صرف ایک بٹالین 47ویں سکھ کے 764 جوانوں میں سے، جنہوں نے جوابی حملہ کیا تھا، صرف 385 زندہ بچے تھے۔ اس جھڑپ سے لاہوریوں کو سخت صدمہ پہنچا تھا۔ بہت ہی گھمسان کی جنگ تھی۔ دنیا کا خاتمہ عنقریب تھا۔ 4 ماہ کی خون ریز جنگ کے بعد
انہیں محاذ جنگ سے ہٹا لیا گیا۔ لاہور ڈویژن کو گھر خطوط لکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس شرط پر کہ خطوط صرف کمپنی کا کلرک تحریر کرے گا۔ وہ خطوط آج بھی مغربی محاذ پر زندگی کی جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ ان کو جلد احساس ہو گیا کہ ان کے خط سینسر کیے جاتے تھے، چنانچہ وہ خفیہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک لاہوری نے گھر خط لکھا کہ کالی مرچ کی کاٹ بہت تیز ہوتی ہے، لیکن اب اس کی مقدار بے حد کم رہ گئی ہے۔ کوٹ عبد المالک کے رہنے والے ایک سپاہی نے مایوسی میں گھر کر خط لکھا، میں تو اب جگنو سے بھی ڈرتا ہوں، جسے کبھی گاؤں میں پکڑنے کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ تھوڑا عرصہ آرام کے بعد انہیں دوبارہ 1915 میں جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ اس سال کے دوران ہی خون ریز ترین گھمسان کی مورچہ بند خندقوں والی لڑائیاں ہوئیں۔ لاہور اور میرٹھ ڈویژنیں پوری طرح برطانوی اور اتحادی افواج کا تقریباً نصف حصہ تھیں، جو مارچ کے مہینے میں نیو شیل کی مشہور جنگ میں حملہ آور ہوئیں۔ لاہور ڈویژن کو ہدف پا لینے کے بعد اس محاذ جنگ سے ہٹا کر بیلجیم میں جنگ اپریل 2 میں دوسرے جوابی حملے میں جھونک دیا گیا۔ اس نے بھاری نقصان اٹھا کر دفاعی دیوار توڑ دی، لیکن ستمبر تک لڑتی رہی۔ اس خون ریز ترین جنگ کا خاتمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لاہوریوں کو پیچھے ہٹا لیا گیا اور چند روز آرام کرانے کے بعد ستمبر 1915 میں پھر مشہور جنگ لوئس میں دھکیل دیا گیا۔ اس وقت تک میرٹھ کے جوانوں کا مورال متزلزل ہونا شروع ہو گیا تھا، چنانچہ انہیں محاذ جنگ سے ہٹا لیا گیا، آرام کرنے دیا گیا اور پھر میسوپوٹیمیا روانہ کر دیا گیا۔ مشرقی وسطی میں جنگ حدت اختیار کر چکی تھی اور برطانوی سلطنت کو ان کی وہاں ضرورت پڑ گئی تھی۔ سوم کے محاذ جنگ پر گمبھیر لڑائی جاری تھی اور بہت سی جانیں تلف ہو رہی تھیں۔ لاہوریوں کو وہاں بھیج دیا گیا۔ ستمبر 1916 میں ایک لاہوری نے اپنی ماں کو خط لکھا، یہ ناممکن ہے کہ میں زندہ گھر آ سکوں، لیکن غم نہ کریں کیونکہ میں ہاتھ میں ہتھیار تھامے جنگی وردی میں مروں گا۔ یہ سب سے زیادہ خوشی والی بات ہوگی۔ یہ خط ہی پوسٹ نہ ہوا تھا اور اب بیلجیم کے جان لیوا میدان جنگ کے نزدیک محفوظ کردہ خندقوں کے پاس واقع عجائب گھر میں لٹک رہا ہے۔ وہ ہندوستانی کیولری ڈویژنیں لاہور ڈویژن سمیت مارچ 1918 تک یورپ میں مقیم رہیں، لیکن جب فتح سامنے نظر آنے لگی اور خاصا خون بہہ چکا تو حتمی قتل و غارت کے لیے انگریزی افواج محاذ پر آ شامل ہوئیں۔ وہ 5 طویل برسوں تک جنگ لڑتے رہے تھے۔ جب میں خط پڑھ رہا تھا اور ایک سے دوسری خندق میں جا رہا تھا، ایک یادگار کے بعد دوسری یادگار دیکھ رہا تھا، تو میں اپنے شہر کے لوگوں، اپنے جد امجد کی ارواح کو محسوس کر سکتا تھا، جو مجھ تک رسائی حاصل کر کر کے پوچھ رہی تھی کہ ان کے شہر کا کیا حال ہے۔ شہر کی گلیاں، سڑکیں اور محلے بھی ان سے ملتے دکھائی دیتے تھے۔ ہمارے گمنام لڑکے لاہور کی گلیوں اور محلوں کے، ہمارے شہر کے گرد و نواح میں واقع دیہاتوں کے لڑکے تمام کے تمام اپریل میں دفن ہیں۔ ان کے لیے تو واقعی دنیا کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تھا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ لاہوریوں کو مارچ 1918 میں ترکوں کے خلاف جارحیت میں حصہ لینے کے لیے فلسطین بھیجا گیا، لیکن یہ الگ کہانی ہے۔ لیکن لاہوری ہونے کا مطلب ہے کچھ خاص الخاص کام کرنا۔ فرانس اور بیلجیم میں قیام کے دوران سپاہیوں کی بہت سی عورتوں سے ملاقاتیں رہیں۔ ان کا احوال مختلف طرح سے بیان ہوا ہے۔ اس خون اور آنسوؤں کی کہانی کے خاتمے پر موضوع معلوم ہوتا ہے کہ لاہوریوں کے حصے مزاح کا بھی ذکر ہو جائے۔ بھاٹی دروازے کے رہائشی سپاہی کرم داد نے 1917 میں ایک فرانسیسی عورت سے شادی کر لی۔
اس خبر سے گھر والے خاصے افسردہ ہو گئے۔ اس نے تل ملا کر گھر جوابی خط لکھا جس میں اس نے وضاحت کی کہ میں کیا کرتا۔ انگلستان کے بادشاہ نے مجھے خود ذاتی طور پر اس عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ خط بھی ایپرے کے عجائب گھر میں لٹک رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کرم داد کا آخر کیا بنا۔ سب ہیڈنگ: میاں میر کے مقام پر 26ویں نیٹو کا ذبیح۔ ہماری تاریخ کے 2 واقعات نے مجھے بچپن ہی سے ہمیشہ پریشان کیے رکھا ہے۔ اول یہ کہ 1857 کے غدر میں پورے برِ صغیر کو چند ہزار انگریزوں نے قابو کیسے کیے رکھا۔ دوم یہ کہ اس بغاوت میں لاہور کا کیا کردار رہا تھا۔ جب 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں بغاوت پھوٹی تو پنجاب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج 60,000 افراد کے لگ بھگ تھی، جس میں سے صرف 10,000 برطانوی سپاہی تھے۔ پنجاب پر قبضہ کیے ابھی صرف 11 برس ہوئے تھے اور سب سے بڑھ کر ترجیح گائیڈ کور کی لشکر بندی پر دی گئی تھی، جو 1846 میں ہنری لارنس نے لاہور میں بھرتی کی تھی، اور آج بھی افواج پاکستان میں گائیڈز ایک اعلیٰ درجے کی رجمنٹ ہے۔ گائیڈز تند خو ڈاکوؤں پر مشتمل تھی، حتیٰ کہ پیشہ ور شکاریوں کو بھی بھرتی کر لیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا بے رحم لشکر جمع کیا جائے جو انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی سخت ترین مخالفت کو کچل کر رکھ دے۔ ایک نہایت مضبوط داخلی جاسوسی نظام قائم کیا گیا، جس کی باقیات آج بھی پنجاب میں موجود ہیں۔ پنجاب پولیس کی بے رحمانہ بنیاد پر تربیت کی گئی اور اس کی خفیہ برانچ کو مغلیہ دور کے چوکیدارانہ نظام کی ترمیم کے بعد ان کو یکجا کر کے ایسا انتظام کیا گیا کہ پورے ملک میں مکمل امن قائم ہو سکے، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد کے 10 برس میں مکمل شریدہ سری کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ ان اصلاحات کے ساتھ ساتھ نہروں کی کھدائی، 7 کمشنریوں یا ڈویژنوں کا قیام، جس کے ہمراہ 5 سطحی انتظامیہ کا نظام جو تحصیلدار سے شروع ہو کر کچھ اوپر کی سطح ڈویژنل کمشنر تک جاتا تھا۔ افسروں کو وسیع اختیارات تفویض کیے گئے اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ مقدمات کو کم از کم ممکن وقت میں نپٹایا جا سکے۔ مقولہ جس پر عمل کیا جاتا تھا یہ تھا کہ قابلیت کے بجائے صلاحیت سے حکومت کی جائے۔ لارنس نے پنجاب کے لیے نہایت قابل اور دیانتدار افسروں کو بھرتی کیا اور زراعت کی حالت سدھارنے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کی۔ 10 برس کے اندر اندر ملک پنجاب ایک بالکل مختلف سرزمین بن گئی۔ ان 10 برسوں میں تمام اسلحہ ضبط کر کے تلف کر دیا گیا، خالصہ فوج کا نام و نشان مٹ گیا اور خوشحالی لوٹ آئی۔ انگریزوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رنجیت سنگھ ایک نہایت عمدہ تعلیمی نظام قائم کر گیا تھا۔ انگریزوں نے اسی پر استوار کر کے سینٹر ماڈل اسکول اور اعلیٰ درجے کے کالج قائم کر دیے۔ ان حالات میں 1857 کے غدر کا واقعہ پیش آیا۔ پنجابیوں اور ہندوستانیوں میں، جنہیں پوربی کہا جاتا تھا، فطری طور پر عدم اعتمادی تھی۔ پنجابی انہیں اپنے ملک کا انگریزوں کے ہاتھوں سقوط کا الزام دیتے تھے، اور یہ عدم اعتمادی آج تک چلی آتی ہے۔ انگریزوں نے اس عدم اعتمادی کو زبردست طریقے سے استعمال کیا۔ ایک بھرپور فصل اور نہایت مطمئن دہقان طبقے کا مطلب تھا کہ پنجابیوں کو من حیث القوم کیا مجبوری تھی کہ وہ غدر میں حصہ لے، لیکن جس طرح پوربیوں نے کیا اسی طرح پنجابیوں نے بھی کیا۔ لاہور میاں میر چھاؤنی میں پراسرار آتش زدگی کا آغاز ہو گیا۔ اس علاقے میں جہاں صدر بازار ہے بغاوت پھوٹ پڑی۔ ہنری کے بھائی جان لارنس نے لاہور کو مقام عبرت بنانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ پنجابیوں کو بے ہتھیار کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ 26ویں نیٹو انفینٹری رجمنٹ جو صدر کے علاقے میں تعینات تھی،
کہ جوانوں نے اپنے افسروں پر جو دھرمپورہ کے قریب اولڈ آفیسرز کالونی میں رہائش پذیر تھے حملہ کر دیا۔ لارنس ان کو بے ہتھیار کرنے کے لیے متحرک ہوا۔ رجمنٹ نے دریائے راوی کا رخ کیا جو شمال کی جانب فقط 8 میل دور تھا۔ پنجاب پولیس کے ایک دستے نے ان کا پیچھا کیا اور ایک خوفناک خون ریزی میں 26ویں نیٹو رجمنٹ کے 150 سپاہیوں کو ذبح کر دیا گیا، لیکن رجمنٹ کا بڑا دستہ دریا میں واقع ایک چھوٹے سے ٹاپو پر چلا گیا جو دریائے راوی کے پرانے پل سے آج بھی نظر آتا ہے۔ اس کے لیے ڈپٹی کمشنر ایف کوپر اپنے پولیس کے سپاہیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور مزید 50 فوجیوں کو ڈھونڈ نکالا، اور جب ان سب نے حوالگی دے دی تو انہیں گولی مار دی گئی۔ اس ذبح کو دیکھ کر باقی سپاہی تیر کر لاہور شہر کی جانب واپس چلے گئے، جہاں ان بقیہ 280 سپاہیوں کو گرفتار کر کے اجنالہ گاؤں کے تھانے کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ کوپر ان لوگوں کو عبرت کی مثال بنانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے لاہور کے عوام کو ان غداروں کا ذبح دیکھنے کے لیے دعوت عام دی۔ اس نے 10 جوانوں کی ایک کھیپ بنائی اور ان کو دن کی روشنی میں دہشت زدہ حاضرین کے روبرو ذبح کر ڈالا۔ جب کھلے عام 237 جوانوں کو ذبح کیا جا چکا تو باقی ماندہ 45 جوانوں کو ایک کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا، جس میں کوئی کھڑکی یا سانس لینے کے لیے تازہ ہوا کا گزر بھی نہ تھا۔ نتیجتاً سب کے سب قیدی دم گھٹ کر مر گئے۔ یہ واقعہ کلکتہ کے بلیک ہول سے بھی بدتر کہانی ہے، لیکن اس کا کہیں ذکر تک موجود نہیں ہے۔ اگلے روز ان کی لاشیں نکالی گئیں اور قلعہ لاہور کے قریب توپوں کے دھانوں پر باندھ دی گئیں، اور پھر توپ داغ کر ان کو پرزے پرزے کر ڈالا گیا۔ بعد میں 42 مزید نوجوان پکڑے گئے اور ان سب کو اندرون شہر کی دیواروں کے بیرون توپوں سے زندہ اڑا دیا گیا۔ یوں 26ویں نیٹو انفینٹری رجمنٹ پوری کی پوری انصاف کی بھیٹ چڑھا کر ذبح کر دی گئی۔ اس واقعے سے پورے پنجاب میں دہشت پھیل گئی، ایسی دہشت جو 1857 کے غدر کے خوفناک ایام کے دوران انگریزوں کے حق میں موافق رہی۔ نتیجتاً پنجابیوں کی وفاداری، خوف زدہ اطاعت گزاری، خصوصاً شہزادوں اور امیر زمینداروں کی، نے پنجاب اور باقی ماندہ ہندوستان کو انگریزوں کے لیے محفوظ رکھنے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ انگریزوں کی ہیئت حاکمہ کے تقریباً ہر مرکز کو بچانے میں سکھ سپاہیوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ انہی سکھ سپاہیوں نے دہلی پر حملہ آوروں کی پیش قدمی کی، اور یہ لاہور ہی کے ہیڈسن اور اس کے گھڑ سوار سپاہی تھے جنہوں نے بہادر شاہ ظفر، اس کی بیگم اور بیٹوں کو گرفتار کیا تھا۔ سکھوں کو ان کی خدمات کے عوض فیاضانہ نقد رقوم اور زمینیں عطا کی گئیں۔ انہی عارضی سپاہیوں سے پنجاب عارضی فوج کی تشکیل ہوئی، جو بعد میں پفرز کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ان شاندار پنجابی سپاہیوں کی پشت پناہی سے اور حکمت عملی سے کام لینے والوں نے فیصلہ کیا کہ غدر مچانے والوں کو انہیں ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کے ساتھ گھمسان کی لڑائیاں کر کے یا اپنے دفاع کے لیے قلعہ بند مقامات پر رہ کر انگریزوں نے برصغیر کی بے قائد فوج کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ روایتی پنجابی یا مرہٹا والی ہراساں کرنے کی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی، لہٰذا غیر ملکیوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا، جسے انہوں نے جی بھر کر استعمال کیا۔ صرف دہلی میں 6 لاکھ سپاہیوں کو پرانی دلی کی تنگ جگہ میں محبوس کر دیا گیا۔ پنجابیوں اور انگریز توپچیوں نے ان کو روکے رکھا اور پھر صفاقی سے اڑا دیا۔ اس سے غدر کا خاتمہ ہو گیا اور برصغیر کے اگلے 100 برس نسبتاً سکھ چین سے گزرے۔ لاہور کی 26ویں نیٹو انفینٹری کی نوجوانوں کی کوئی یادگار قائم نہیں کی گئی۔ بہرحال مال روڈ پر
کور کمانڈر کے گھر کے عین سامنے ایک شاندار نشانے راہ استادہ ہے جس پر ان رجمنٹوں کے نام درج ہیں جو پوری دنیا میں جنگیں لڑتی رہی تھی، بشمول 1857 کے غدر میں بھی، اور جو لاہور میں تعینات رہیں اور انگریزوں کی خدمات بجا لاتی رہیں۔ اس ایک نشانے راہ پر پوری تاریخ رقم ہے۔ شاید آئندہ ایام میں کبھی ہم ان تمام جوانوں کو یاد کر سکیں جو مادر وطن کی حمایت کی خاطر ذبح ہو گئے تھے، لیکن اس دن کی آمد میں لگتا ہے بہت عرصہ لگے گا۔ سب ہیڈنگ: اپنی نامور دیواروں کے بغیر لاہور۔ ہم اپنے شہر کو قدیم حصاری دیواروں والا شہر لاہور کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ پکی اینٹوں والی دیواریں در حقیقت اتنی زیادہ قدیم نہیں ہیں۔ اس کے باوجود وہ قدیم تو ہیں اور بہت ہی قدیم، لیکن شہر کی پکی اینٹوں کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے۔ یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ قدیم شہر کی شکل و صورت، حجم اور دیواریں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ مقامی جغرافیائی خصوصیات کی روح سے قدیم فسیلی لاہور شہر میں اساسی طور پر 3 بلند ترین مقامات ہیں، یعنی قلعہ لاہور، لانگا منڈی اور محلہ مولیاں، جو بازار مالی کے عین شمال میں ہے۔ قلعہ بلا شبہ سب سے بلند مقام ہے، جبکہ لانگا منڈی ٹیلہ قدیم حصاری شہر میں سب سے اونچی جگہ ہے۔ اس علاقے کی نشاندہی جنوبی جانب گمٹی بازار تک ہے، جو سید مٹھا بازار میں مدغم ہو جاتا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں گے کہ یہ نیم مدور گلیاں ایک دوسرے میں مدغم ہوتی ہیں۔ لفظ گمٹی کا مفہوم ہی ایک بل کھاتی ہوئی گلی کا ہے، اور لفظ لانگا کے معنی ہے شارع عام۔ گلیوں کا مطالعہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ لانگا منڈی کی آباد کاری مختلف زمانوں میں تہ در تہ ارتقا پذیر ہوئی ہے۔ یہ قلعہ لاہور کے بیرون اولین آباد کار ہو سکتی ہے۔ یہ علاقہ سارے اندرون شہر میں بلند ترین مقام ہے، اور ماہرین اور آثار قدیمہ والوں کے نزدیک یہی وہ امکانی جگہ ہے جو قلعہ کے بیرون اولین نو آبادی ہو سکتی ہے۔ لانگا منڈی سے مغرب کی طرف کا علاقہ ہمیں ایک اور ٹیلے کی جانب لے جاتا ہے جسے ہم آج کل ٹبی کہتے ہیں، جو دراصل ٹبہ کہلاتا تھا، یعنی ٹیلہ۔ جنوب کی طرف تحصیل بازار ہے اور شمال کی جانب قلعہ ہے۔ لانگا منڈی اور ٹبی تحصیل بازار کے اس علاقے کو ہی اصل قدیمی لاہور کہا جا سکتا ہے۔ قلعہ لاہور کی دیواریں اکبر اعظم 1556 تا 1605 کے زمانے تک گارے کی بنی ہوئی تھیں۔ قلعہ لاہور کی گارے والی دیواروں کی موٹائی بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس قدر کشادہ تھی کہ ان پر گھوڑے دوڑائے جا سکتے تھے، جیسا کہ مورخ سوجن رائے نے اپنی 1695 کی ایک تحریر میں ذکر کیا ہے۔ قلعے کی طرح اس بات کے شواہد بھی پائے جاتے ہیں کہ یہ گارے کی دیواریں خم کھا کر لانگا منڈی اور ٹبی کے آباد علاقوں کو بھی اپنے گھیرے میں لے چکی تھیں۔ اگر یہ وضاحت تسلیم کر لی جائے، اگرچہ بہت سے لوگ قدیمی لاہور کے بارے میں اس مفروضے کو نہیں مانتے، تو پھر لاہور شہر کی اولین فصیل گارے کی دیوار تھی، جو قلعے کے عین جنوب میں واقع علاقے کا حصار کیے ہوئے تھی، جس میں تحصیل اور گمٹی بازاروں کی جنوبی ترین حدود اور پھر بل کھا کر بیضوی شکل کی گڑھی میں ملتی تھی، جو قلعہ لاہور کی دیواروں کے عین جنوب میں واقع تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چند مزید نو آبادیاں اس حصار سے باہر دکھائی دیتی ہیں۔ اولین آبادیوں کا سراغ لوہاری دروازے کے اندر لگایا جا سکتا ہے، عین اس سڑک کے ساتھ ساتھ جو جنوب سے اس حصاری آبادی کی طرف آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آبادی اتنی پھیل گئی ہے کہ اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا جو لوہاری دروازے سے شروع ہو کر، جو غالباً قدیمی اندرون شہر کا قدیم ترین دروازہ ہے، مغرب میں اس دیوار تک پھیلا ہوا ہے جو بازار حکیمہ کے مشرقی جانب واقع ہے،
اور مشرقی جانب اس دیوار تک جو عین شالمی بازار کے مغرب میں واقع ہے اور رنگ محل تک جاتی ہے اور پھر قلعے کا رخ کرتی ہے۔ یہ وسیع نو آبادی ہی اصل قدیمی اندرون شہر لاہور ہے، جس کے بارے میں 150 عیسوی میں پیٹلومی نے حوالہ دیتے ہوئے اسے لاوالکا یا لابولاکا یا لابو کالا کی رہائش بتایا ہے۔ راجہ رام چندر اور سیتا اور لاہور اور قصور کی ہر دل عزیز اساطیری روایت، جس کا حوالہ سب سے پہلے سوجن رائے نے دیا ہے، بنیادی طور پر اس کا حوالہ ہر دل عزیز اساطیری روایت کے مطابق لاہور کے قدیمی مندر کی اصلیت معلوم کرنے کے بارے میں تھا، جو اب قلعہ لاہور کے اندر موجود ہے۔ یہ کہنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ 2000 سال قبل بھی گارے کی دیواروں والا شہر لاہور اور اس کا گارے کی دیواروں والا قلعہ برصغیر کا ایک بڑا شہر تھا، جو اس وقت بل کھاتے ہوئے دریائے اراوا یا راوی کے کناروں پر واقع تھا۔ بے شمار قافلے جو لاہور آتے تو تمام کے تمام گارے والی دیواروں کے قدیمی شہر لاہور کے مشرقی جانب ڈیرے ڈالتے تھے۔ ایک نمایاں تجارتی شہر کی حیثیت سے گارے کی دیواروں کے عین مشرق میں ایک وسیع آبادی ابھرنا شروع ہو گئی۔ ان تاجروں نے رات کے وقت ڈاکوؤں کو ہراساں کرنے کی شکایت کی، جیسا کہ 982 عیسوی کی کتاب حدود العالم میں بیان ہوا ہے۔ اس زمانے میں مشرقی دیواروں کے ساتھ ساتھ اور ذرا فاصلے پر جنوبی طرف چھوٹی چھوٹی نو آبادیاں ابھرنا شروع ہو گئی تھیں۔ مغربی جانب مغرب سے آنے والے قافلے ٹھہرا کرتے تھے، جو وہیں آباد ہو گئے، جسے ہم آج کل شادرہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر اعظم کی آمد ہوتی ہے، جس نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر کو پکی اینٹوں کی 4 دیواری کا حصار مہیا کیا جائے۔ یہ کاروباری طبقے کو تحفظ دینے کے لیے کیا گیا تاکہ وہ اپنا کاروبار اطمینان سے جاری رکھ سکیں۔ اس سے دیواروں کے اندر باغات اور وسعت کے پیش نظر خاصی خالی زمین بھی مل گئی۔ اکبر ہی حقیقی طور پر وہ شخص تھا جس نے قدیمی لاہور کو موجودہ شکل و صورت عطا کی۔ اولین اینٹوں والی دیواریں قلعے کی تھیں۔ گارے کی اصل دیواروں پر تعمیر کردہ اینٹوں والی دیواروں کی سابقہ چوڑائی قائم رکھی گئی، جو اس زمانے کے معماروں کی برتری کی منہ بولتی مثال ہے۔ ایک بار جب قلعے کی دیواریں محفوظ ہو گئیں تو اکبر نے ایک وسیع اور نئے لاہور کی تعمیر شروع کرا دی، جو پورے کا پورا ٹھوس پکی اینٹوں کی دیواروں کے حصار میں ہونا تھا۔ وہی حصاری لاہور آج کا قدیمی لاہور ہے، جس سے ہم واقف ہیں۔ بازار حکیمہ کے مغرب میں نئے علاقے اور اسی طرح شالمی بازار کے مشرق کی جانب وسیع علاقے بھی اس میں شامل کر لیے گئے۔ پرانے گارے والی دیواریں ہموار کر لی گئیں، اگرچہ ان دونوں مقامات پر اب بھی ان دیواروں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ شہنشاہ نے 2 دروازوں کی ہر جوڑی کے درمیان 10 برج تعمیر کرائے۔ ایک تحریر میں ان دیواروں کی پیمائش دی گئی ہے، جس میں ان کی بلندی 10.5 میٹر اور چوڑائی ان پر توپیں نصب کرنے کے لیے کافی سے زیادہ تھی۔ بعد میں اورنگزیب نے مغربی دیوار ایک سیدھ میں تعمیر کرائی، اس نیک نیتی کے ساتھ کہ دیوار بادشاہی مسجد کے ہم آہنگ ہو جائے۔ اکبر اعظم کے دور میں ہی شہر کے موجودہ دروازوں کی تعمیر ہوئی۔ ہر لحاظ سے اکبر کا شمار ان 2 عظیم معماروں میں ہوتا ہے جنہوں نے لاہور کی دیواریں تعمیر کرائیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات طعن آمیز ہو، لیکن 2005 میں چند دستاویزات کے مطابق موسم برسات کے آغاز سے پہلے مہینے میں لاہور شہر کی فصیل کی تکمیل کی 400 سالہ برسی ہو چکی ہے۔ ہماری اس نادر موقع سے مکمل اور کلی عدم واقفیت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ کوئی دیوار باقی رہی ہی نہیں جس کی تقریب منائی جائے۔ اکبر اعظم کے بعد اور مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی لاہور شہر پر پے در پے حملے ہوتے رہے۔ دیواریں بوسیدہ ہونے لگیں، بعض مقامات پر بڑے بڑے خلا پیدا ہو گئے۔
کیونکہ اینٹوں کے چوروں نے، جو اب بھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں، ان اینٹوں سے اپنے گھر تعمیر کر لیے، اور ملک کا قانون جو اب بھی ویسا ہی ہے، ایسے وقوعوں کو درگزر کر جاتا ہے۔ جب 1751 میں افغانی حملہ آور احمد شاہ ابدالی نے لاہور پر چڑھائی کی تو لاہور شہر کی دیواریں محاصرہ برداشت نہ کر سکیں اور میر منو نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد جب ابتری پھیلی تو دیواریں غائب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ 200 برس بعد کی بات ہے جب 1799 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا اور فوری فیصلہ کیا کہ سابقہ پرعظمت دیواریں از سر نو تعمیر کی جائیں۔ اس نے اضافی کام یہ کیا کہ ان دیواروں کے گردا گرد ایک خندق تعمیر کرائی جس میں پانی دریائے راوی سے آتا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلی کر لی کہ ان کی دیکھ بھال صحیح طور پر ہو۔ اس کام کے لیے اس نے حکمہ سنگھ کو مقرر کیا اور اسے خندق کے دوسرے کنارے پر ایک اور دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ایک لحاظ سے اس نے لاہور کی دوسری دیوار تعمیر کرائی، اگرچہ یہ زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس سے یقین ہو گیا کہ لاہور اب آئندہ محاصرے یا حملے کو برداشت کر سکے گا۔ اس سے پیشتر لاہور شہر کی اتنی بہتر کلا بندی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ حکمہ سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا دیوا سنگھ دیواروں اور خندق کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ٹھہرا، جس میں افتراقی پل بھی تھے۔ آخری پل 1935 میں ڈھا دیا گیا، جس میں افراختی پل بھی تھے۔ آخری پل 1935 میں ڈھا دیا گیا جب 1849 میں انگریزوں نے عنانِ حکومت سنبھالی تو انہوں نے لاہور شہر کی دیواروں کے مستقبل کے بارے میں بھی غور و خوض شروع کر دیا۔ 1857 کے واقعات کے بعد انہوں نے ایک نئی حکمت عملی وضع کی اور 1859 سے لے کر 1864 تک کے عرصے کے دوران انہوں نے تمام بیرونی دیواریں مکمل طور پر مسمار کر دیں اور اندرونی دیواروں کی اونچائی آدھی کر دی۔ خندق کو گارے سے بھر دیا گیا اور اس پر سرکولر باغ تعمیر کرا دیا گیا۔ جنوبی دیوار کو جان بوجھ کر اور قلعہ لاہور کی بھی جنوبی دیوار مسمار کر دی گئی۔ ٹکسالی کے مغربی دروازے کو بھی، جو پورے برِ صغیر میں خوبصورت ترین دروازہ تھا، مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا۔ روشن خیالوں کی بربریت نے لاہور کے باسیوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ لاہور کی نہایت خوشنما دیواریں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ 1881 میں اندرونی بوسیدہ دیواریں بھی مسمار کر دی گئیں اور ان کی اینٹیں میاں میر میں لاہور چھاؤنی کی تعمیر میں استعمال کی جاتی رہیں۔ چند چیزیں کبھی نہیں بدلتیں۔ یہ کام 1947 تک جاری رہا، جب غضبناک فسادات کے دوران لاہور کی قدیم باقی ماندہ حصاری دیواریں بھی تباہ و برباد کر دی گئیں۔ آج کل اصلی دیوار کے چند ایک حصے باقی بچے ہیں اور اینٹ چور اب بھی لوٹ کر سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ اس ملک کے عام لوگوں کا یہی چلن رہا، جو ہم آج بھی ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر بار جب ہم لاہور شہر کی دیواروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اب وہاں دیواروں کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ چند گز کے ٹکڑے جو باقی ماندہ ہیں، اگرچہ قانونی طور پر ان کو تحفظ حاصل ہے، اس میں لوگوں نے اپنے دروازے بنا لیے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ضرورت اس امر کی ہے کہ پورے اندرون شہر کو محفوظ علاقہ قرار دیا جائے۔ کب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرتے رہیں کہ ایک اور روشن خیال اکبر اعظم یا اعتدال پسند رنجیت سنگھ ہماری مدد کو آئے؟